اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اس وقت شب تاسوعہ ہے اور یعنی کہ شب عاشوراء، اور اس وقت ہم موجود ہیں ایڈنبرا کی امام بارگاہ ولی اثر ٹرسٹ میں، اور اس وقت جو ہے وہ اندر مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے، یا مجلس ہو رہی ہے، مومنین اندر مجلس اٹینڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی سے لے کے اور کل تک زیادہ سے زیادہ آپ کو کوریج دینے کی کوشش کریں گے، اور ایک کووڈ کے بعد کی یہ صورتحال ہے کہ ہر طرف عزاداری اپنے پورے عروج کے ساتھ، اپنی پوری شان و شوکت و حمیت کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو کچھ لوگوں کے تاثرات بھی لیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ ایک جو بیچ میں ایک عرصہ آیا جس میں ایک پورا ایک محرم ایک کووڈ کی نظر ہوا، اس کے بعد آپ کے کیا جذبات ہیں، کس طرح سے آپ سید الشہداء کو اور ان کے آبان انصار کا پرسہ دینے کے لیے آج جمع ہوئے ہیں، کیا فیلنگز ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے تمام دنیا بھر میں جو اہل بیت ٹی وی کو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کے ساتھ ان تمام چیزوں کو شیئر کیے جائیں۔ اور ابھی ایڈنبرا میں انشاءاللہ گلاسگو میں بھی جلوس ہے، کل جلوس اعزاء کو بھی کور کریں گے، اور اس کی بھی ایکسکلوسیو فوٹیج آپ کی خدمت میں ارسال کریں گے۔ میپ وہی ہے، اس میں فیڈ ہوا ہے جو پہلے خود دیکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ خود آپ کو نہیں بتا، آپ کو سمجھنا پڑتا تھا، مشکل کام، وہ خاموش تھا۔ تو جب فرمائیے نہیں ہے، اب جو آگیا وہ بولنے والا بھی ہے، تو جب فرمائیے اب جو بول رہا ہے اس کو بولتا بھی جا رہا ہے، وہاں سے آپ کو رہنمائی کرتا، آپ کو کوئی چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف اس کو فالو کرنا ہے۔ تو بس پتہ چلا دو گائیڈنس کے طریقے ہیں، ایک سامت ہے اور ایک ناطق ہے۔ تو جو فرمایا نہیں، سامت اگر کافی ہوتا تو سائنسدان ناطق کی ریسرچ کر کے، تو ناطق کا یہ فرق ہے۔ اب کوئی آج کے زمانے میں یہ کہے گا، مجھے بتائیے آپ کے کوئی آ کر پہلی دفعہ کوئی یار کے نیویگیشن لے لو، اچھا جی تسی کو جی ساڑھے پاس پہلے والا میپ ہی کافی ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ تو جب فرمایا جی وہ میپ قرآن کی صورت میں اللہ نے دیا، لیکن وہ ناطق ہے، بولتا نہیں ہے، تم انڈرسٹینڈ کرتے وقت مشکل میں پڑ سکتے ہو، اس لیے کبھی نہ کہنا حسبنا کتاب اللہ۔ تو جب فرمایا جی اللہ تجھ پر زیادہ مہربان ہے، لطف و کرم اس نے کیا ہے۔ یا کچھ لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، میں غلط بات نہیں کر رہا، یا آپ لوگوں کو بتا دیا ایسا ہے، یاد ہے ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کرم کیا ہے، راہ پر ایسا دیا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہے، آؤ مجھ سے پوچھو کہ قرآن کی کون سی آیت ام فی البحر والبر، وہ سمندر میں اتری یا باہر میں اتری یا سفر میں اتری یا حضر میں اتری، مسجد میں اتری یا میدان میں اتری، ٹھیک ہے نا، اس کے سینے میں ہے، اور یہ ناطق ہے، بولتا ہے، بتاتا ہے۔ تمہاری پرابلم نہیں ہے، تمہاری پرابلم صرف یہ ہے کہ اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو ہمارے بول بول کر بتائے گا، آپ نیویگیشن یہ لے کر آگے جاتے ہو۔ یا حسین، 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 یا حسین،
या हुसैन 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 के दुपते भूल गई बाब छावा 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 बचड़े जिनाद भर दे बचड़े जिनाद भर दे ओ जी दियानी मावा के दुपते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम एडनबरा की मरकज़ी इमाम बारगाह वली ट्रस्ट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर अभी मजलिस जो है वो तमाम हुई है और इस वक्त हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ आपकी जानी पहचानी मानवी शख्सियत, आपकी शख्सियत किसी तारुफ के यकीनन मोहताज नहीं है, अज़मत अब्बास ज़ोहरी साहब हमारे साथ मौजूद है। क़िबला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। क़िबला सबसे पहले आपको सैयद शुहदा का पुरसा पेश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आप कब से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जी मेरी तरफ से भी आपके जो नाज़रीन है मज़लूमान करबला के हवाले से जो वहाँ पर जुल्म और सितम हुआ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत पर जो जुल्म ढाया गया और आज की ये बिलखसूस जो रात है शब आशूर, ये अहले बैत के लिए बड़ी सख्त रात थी। तो इस हवाले से मैं भी आपको और आपके नाज़रीन हैं उनकी खिदमत में पुरसा पेश करता हूँ, ताज़ियत पेश करता हूँ। तो क़िबला यहाँ पर आप कितने अरसे से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जी मैं तो हकीकत में लंदन की तरफ होता हूँ, यहाँ पर सिर्फ अशर मुहर्रम के लिए यहाँ आया हूँ और ये मुझे सादत असर रही कि पिछले 10 दिन मोमिनीन के साथ इंटरेक्शन रहा और मजालिस पढ़ने का मौका मिला। जी सही। तो ये कोरोना के एक भयानक एक फ़ेज़ के बाद दोबारा से माशाल्लाह रौनकें जो है वो बहाल हुई हैं और लोग सेंटर में आना शुरू हुए। जो अभी मैं देख रहा हूँ तो माशाल्लाह पूरा सेंटर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन से खचाखच भरा हुआ था। तो आपकी क्या इस हवाले से फीलिंग्स है, क्या कहना चाहेंगे आप। जी वाकई गुज़श्ता तकरीबन 1.5 साल से मोमिनीन के दिल में ये बड़ी सख्त बेचैनी थी कि इस बीमारी की वजह से जो अज़ाखाने थे उनमें जो रौनक थी वो ज़रा कम हो गई थी। जिस तरह के डॉक्टर्स हैं या बुज़ुर्गान हैं वो भी कहते थे, क्योंकि अगर सही पूछें तो अगर एक किसी फ़र्दी तौर पर फ़र्दन तौर पर किसी मोमिन से अगर आप पूछें कि ये ख़तरा है, बीमारी है, पेंडेमिक है, तो आप की जान को ख़तरा है, तो मुझे पूरा यकीन है, बल्कि हर एक कोई जानता है तो कोई भी अपनी जान की परवाह ना करे। ठीक है, बड़े बड़े ख़तरात में आज़ादारी को बर्पा किया जाता रहा है, लेकिन गुज़श्ता 1.5 साल से चूँकि ये एक बीमारी ऐसी थी कि बाज़ औक़ात मसलन मुझे परवाह नहीं है कि मैं सैयद शुहदा की आज़ादारी में शिरकत करते हुए कोई मुझे ख़तरा होगा मेरी जान को, मैं तो आ जाऊँगा। लेकिन एक और चीज़ हमें पिछले 1.5 साल से रोकती रही है कि हर एक शख्स ये सोच कर खामोश होता रहा है, सब्र करता रहा है कि चलो ठीक है मुझे परवाह नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से कुछ दूसरे लोग जो है वो मुतासर हों। और अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन ने इस हवाले से सब्र किया और जो सेहत के असूल हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के एतबार से उन्होंने बाकायदा SOPs का ख्याल किया और आज़ादारी तो कभी भी नहीं रुक सकती, गुज़श्ता 1.5 साल से भी जारी रही है, लेकिन उसकी ज़रा शक्ल बदल गई थी। इसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो TV है और अहले बैत TV है इन्हें बड़ा किरदार अदा किया उस दौरान, लॉकडाउन के दौरान। जिस तरह आप लोग मेहनत से प्रोग्राम
तरतीब देते थे, आज़ादारी के प्रोग्राम होते थे गुज़श्ता मुहर्रम में, और अब भी आप देखें वाक़ई हमारे पास अल्फाज नहीं हैं कि आपकी ये जो सही कोशिश है कि आप अहले बैत की टीम किस तरह आज़ादाराने सैयद शुहदा के पास जाकर मुख्तलिफ सेंटरों का दौरा करते हैं। ये बहुत बड़ा जहाद है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले बैत टीवी को जो है वो मज़ीद तरक्की अता करे, और इस टीवी की तरक्की जो है वो किसी फ़र्द की नहीं होगी, बल्कि ये जो हमारा मकतब अज़ा है, जो मकतब अहले बैत है, उसकी तरवीज और तबलीग में जो है वो ये अपना किरदार अदा करेगा। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह क़िबला। जी नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे इस वक्त मौलाना अज़मत अब्बास ज़ुहैरी साहब को, और किस तरह से उन्होंने तमाम चीज़ों को बताया कि एक कठिन दौर से, एक कोरोना का जो एक पैंडमिक एक वबा थी, उसमें भी आज़ादारी होती रही, मगर किस तरह से होती रही, क्योंकि यकीनन हमारे जो लीडरशिप है, जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे मराजिक़ कराम हैं, उन्होंने हमको इस हवाले से पहले ही गाइड कर दिया था कि शरई मसला जो है वो ये है कि आपने अपनी भी हिफाजत करनी है, और आपने अपने से दूसरे की भी हिफाजत करनी है, आपसे दूसरे को कोई अफेक्ट ना हो सके, दूसरा मुतासिर ना हो सके। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए आज़ादारी सैयद शुहदा बर्पा की जाती रही, और अब माशाल्लाह वैक्सीन हो जाने के बाद जो अब ये मुहर्रम है बिल्कुल नया है, और मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शायद कभी कोई पेंडेमिक आया ही नहीं था। और इस हवाले से अभी भी लोग एहतियात कर रहे हैं, अभी सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं, मैंने देखा है लोगों को, और हम भी कर रहे हैं, उन तमाम SOPs को भी हम फॉलो कर रहे हैं, बहुत एहतियात कर रहे हैं। मगर वो जिसको कहते हैं कि रौनक जो है वो दोबारा से आज़ादारी की अपने भरपूर तरीके से जो है वो बहाल हो चुकी है, और बहुत बड़ी तादाद में, एक बहुत ज़्यादा तादाद में, एक एडमप्रा में, जो कि इतनी बड़ी तादाद शायद मोमिनीन की यूँ है भी नहीं, मगर ये कि बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो सब ने मिल के इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो पूरा अज़ाखाना यहाँ माशाल्लाह भरा हुआ था खचाखच जब हम पहुँचे हैं, और बहुत ही शान शान और शौकत के साथ जो है वो आज़ादारी बर्पा की जा रही है। यहाँ वली असर ट्रस्ट एडमप्रा साहब की खिदमत में एक मरतबा फिर नाज़रीन हाज़िर हैं, और यहाँ पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी के अफराद के साथ गुफ्तगू करके कि एक इस वक्त जो लोग आज़ादारी बर्पा कर रहे हैं कोविड के बाद, और इस दौर से, एक भयानक दौर से गुजरने के बाद उनकी क्या फीलिंग्स हैं और मामलात क्या हैं, यहाँ पर किस तरह से आज़ादारी होती है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के एक मुकामी रेजिडेंट आज़म खान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क़िबला, यहाँ पर आप कितने अरसे से एडमप्रा में हैं? मैं नियरली 1 ईयर से यहाँ पे मुकीम हूँ, और मेरा घर यहाँ से कोई 5 से 7 मिनट की वॉक पे है। 5-7 मिनट की वॉक पर है। जी जी। अच्छा, तो फिर तो आपका यहाँ काफ़ी आना जाना रहता होगा कि करीब है इमाम बारगाह? जी, आना जाना तो है, लेकिन ड्यूरिंग कोविड आपको पता है वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पे आना जाना कम था। तो अभी रिस्ट्रिक्शन जो ही कम हुई हैं, अभी ज़िंदगी मामूल पे आ रही है। मामूल पे है। जैसे रिस्ट्रिक्शन जो लिफ्ट होना शुरू हुई हैं, तो यहाँ पर आपने क्या पाया, क्या किस तरह से दोबारा लोग आना शुरू हुए हैं? किसी तरह का कोई खौफ रहा या बैक टू नॉर्मल हो रहा? नहीं, यहाँ पे खौफ तो कोई नहीं है। बेसिकली ये एक अच्छी बात है, इस तरह के माहौल में रहते हुए बच्चों की परवरिश करनी, उन्हें दीन के साथ कनेक्ट करना। तो इस तरह का कोई एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जिसमें हम अपने आने वाले बच्चों को अपने इमाम के मतलब या अपने दीन के मतलब उन्हें रहनुमाई करें, ताकि वो दीन इस्लाम से कनेक्ट रहे। आपने यहाँ क्या देखा? क्योंकि साल भी काफ़ी अर्सा कहने को एक अच्छा टाइम होता है, तो आपने यहाँ बच्चों की तरबियत के हवाले से, लोगों के किरदार के हवाले से क्या रवैये, किस तरह से यहाँ पर एक दीन की तरवीज हो रही है माशाल्लाह इस माहौल में? बेसिकली आपको पता है एडनबरा में हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी सी है, तो उस हिसाब से एक अच्छी प्लेस है एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। और इसी बहाने बच्चे भी हैं, वो भी इस्लाम के साथ कनेक्ट होते हैं, उनकी अच्छी परवरिश होती है, उन्हें एटलीस्ट कुछ तो कुछ इस माशरे में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे स्कूलों में जो तालीम दी जाती है, तो इस हिसाब से उन्हें बहुत ज़रूरी है कि दीन भी सिखाया जाए। बिल्कुल सही बात। दीन और दुनिया यानी कि दोनों मुतवाज़न रहना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने अभी गुफ्तगू सुनी हमारे भाई मोमिन आज़म खान साहब, इसके ऊपर गुफ्तगू फरमा रहे थे कि दीन और दुनिया का एक इम्तज़ाज होना चाहिए। जहाँ पर हम दुनियावी तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं, वहाँ पर अपने बच्चों को दीनी तालीम, उनकी तरबियत, और ये एक अव्वल जो है वो दर्जगाह होती है कि बच्चे जो है वो आज़ादारी की इन महफ़िल के अंदर, इन आज़ादारी के जुलूस आज़ा के अंदर इन तमाम चीज़ों में शिरकत करते हैं, और वो बतदरीज जो है वो तमाम चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं। और ये नस्ल दर नस्ल हमारी जो है वो ये एक दर्जगाह रही है, हम सब इस फेज़ से जो है वो गुज़रे हैं। तो एक जज्बे को जान के, इन तमाम चीज़ों को एक सुन के लोगों के साथ एक दिली मुसरत का एहसास होता है कि इस पुरुष आशोब दौर में जहाँ पर इतनी नफसा नफसी है, लोगों पर टाइम नहीं है, लोग पैसे के पीछे भागे चले जा रहे हैं, उसमें भी बाज़ लोगों को
ابھی یہ چیز باقاعدہ طور سے یاد ہے کہ کس طرح سے اپنی اگلی نسل کو ان تمام نظریات کو بہم پہنچانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، اور انہوں نے پھر آگے اس علم کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ تو ناظرین ابھی اور لوگوں سے ہم بات کریں گے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا آپ کی خدمت میں اور تمام چیزیں یہاں سے جو ہے وہ مومنین کے تاثرات آپ کی خدمت عالیہ میں ہم ارسال کرتے رہیں گے۔ ان کے تاثرات شب عاشورہ ہے، شب تاسوعہ ہے، اور پوری دنیا اس وقت سید الشہداء امام مظلوم علیہ السلام اور ان کے آباء و انصار کے غم میں جو ہے وہ سوگوار ہے، بلکہ کہوں کہ ان کے غم میں ڈوبی ہوئی ہے تو بات غلط نہ ہوگی۔ اور مختلف حوالوں سے ہم بات کر کے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں، جہاں پر غم ہے وہاں پر اپنے مشن حسینی کے ساتھ کتنی کمیٹڈ ہیں، کس قدر جڑے ہوئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک مومن ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو سید الشہداء کی آج کے اس شب کا اور سید الشہداء کا پرسہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آپ کا نام جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرا نام ہے سید علی رضا۔ سید علی رضا صاحب، اچھا قبلہ یہاں پر آپ کتنے عرصے سے ایڈنبرا کے اندر ہیں؟ میں 23 ایئر سے 23 ایئر سے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہاں پر ابھی جس طرح سے ہم لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر جو ہے وہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ زیادہ بڑی تعداد میں نہیں ہے، تو ایک چھوٹی کمیونٹی ہے، تو یقیناً جہاں چھوٹا اگر نمبر ہوتا ہے تو زیادہ منظم ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا دیکھا آپ نے ابھی تک؟ ماشاءاللہ میں نے یہی دیکھا کہ ہم بے شک تعداد میں تو بہت تھوڑے ہیں، لیکن امام حسین کی مظلومیت کا جو جذبہ ہے نا وہ تعداد سے اتنا نہیں ہے، لیکن ہمارا جو جذبہ ہے وہ اندر سے نکلتا ہے، اور وہ جو اندر سے ہمارا جذبہ نکلتا ہے ہمیشہ یہ قائم رہے گا، ہمیشہ قائم رہے گا۔ اچھا یہاں پر آپ نے اس سینٹر میں بھی یقین یہ کتنے عرصے پرانا ہے اندازاً؟ اسے میں جب سے میں ہوں اس سے بھی پرانا ہے، اس سے پرانا آ رہا ہوں، اس سے پرانا بالکل۔ تو آپ جب سے یہاں پر آ رہے ہیں شروع سے یقیناً آپ آئے رہے ہوں گے یہاں، تو آپ نے یہاں پر کیا سلسلے دیکھے کہ کتنا افیکٹو ماشاءاللہ یہ رول پلے کر رہا ہے تشیع کی تبلیغ میں، پیغام حسینی کو نشر کرنے میں؟ نہیں ماشاءاللہ از ایوری باڈی جو ادھر جتنے بھی ہیں وہ سارے بہت اچھے طریقے سے یہاں پر کر رہے ہیں۔ میں ڈیلی جب آتا ہوں دیکھتا ہوں یہاں پر آ کر ہر بندہ اپنا رول بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہے، اور یہ امام حسین کا ایک ہمارے اوپر نذرانہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی کہ آپ مطمئن اس حوالے سے کہ جو ہمارے بچے یہاں پر ایک نئی جنریشن ہماری یہاں پروان چڑھ رہی ہے تو وہ آنے والے دن میں ان تمام نظریات کے حامل ہوں گے، ان تمام چیزوں کو لے کر آگے بڑھیں گے؟ بے شک، میں یہاں پر چھوٹے بچے میں نے آج بھی دیکھا ہے، جس وقت اینڈ پہ مجلس ختم ہوئی ہے اس سے پہلے بھی یہاں پہ بچے بہت ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ، اور امام حسین کی جس طرح ذکر کرتے ہیں وہ یوں لگتا ہے جس طرح ایک بچے بالکل بلڈ ہو رہے ہیں، آگے آنے کا مستقبل ان کا بہت روشن ہے، اور انشاءاللہ امام حسین کا نام آخری دم تک رہے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی ناظرین دیکھا آپ نے کہ کس قدر جو ہے وہ ماشاءاللہ مومنین کے جو جذبے ہیں وہ جوان ہیں، کس طرح سے وہ اپنے ایک مستقبل کے اوپر بھی نگاہ رکھتے ہیں، اپنے آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کو کس طرح سے پروان چڑھانا ہے، کس طرح ان تمام نظریات کو ان کا حامل بنانا ہے، ان کے اذان عالیہ تک اس کو ان کے ذہنوں کے اندر اس کو پختہ کرنا ہے، کس طرح سے ایک کمیونٹی کا ایک وہ ہوتا ہے کہ سب کو کس طرح سے مل کے رہنا ہے، کس طرح سے ایک گیدر ہو کر آگے کام کرنا ہے۔ یہ بہت ہی جو ہے وہ قابل دید جو ہے وہ گفتگو ہے کہ ہم لوگوں سے جو جس سے بات کر رہے ہیں اس کے جذبے کو ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ ہیں، اور یہاں پر سلسلہ مومنین کے ساتھ گفتگو کا ہمارا جاری و ساری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے مرکزی منتظم جناب سید توقیر بخاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو پرسہ پیش کریں گے آپ کو کہ کیا امام شب تاسوعہ ہے کی خدمت اقدس میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی جہاں دنیا بھر میں عزاداری ہو رہی ہے اللہ قبول کرے۔ تو اس ماں بارگاہ کی ہسٹری کے متعلق تھوڑی سی معلومات دے دوں۔ یہ تقریباً اس سینٹر کو ہم نے 89 میں بائی کیا تھا، 89 میں، تو 82 میں اس کو ولی مامیہ مشن کے نام کی رجسٹر کی گئی تھی۔ پہلے اینڈبرا میں جو مجالس ہوتی تھیں وہ مومنین کے گھر ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ وہ مرحومین ہو گئے ہیں۔ چودھری صفدر صاحب، چودھری غضنفر، حسن چودھری حسن، چودھری حسنین صاحب، انہوں نے مل کر شیخ صاحبان میں چودھری افتخار تھے، ریاض تھے، سب نے مل کر، افضال شیخ صاحب تھے، سب نے مل کر اس سینٹر کے لیے بہت محنت کی، کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کے درجات بلند کرے۔ 82 میں ہم نے اس جگہ کو پھر آہستہ آہستہ اس کے آپ کو میں نے دکھائے ہیں حال ہیں۔ ایک ہم نے لائبریری اور کمپیوٹر کے لیے رکھا جہاں بچوں کو ہم اسلامی بکس کے متعلق تعلیم دیتے ہیں۔
हर आज़ादारी के जितने भी अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले भी लोग होंगे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले हमारे ईरानी भाई आते हैं। हमने उनको लहदा हाल एक हाल दिया है। वो अपने पर्शियन में प्रोग्राम करते हैं। जैसे पाकिस्तान में जितने भी मौलाना जैसे जान अली काज़मी साहब, अदील साहब और अली सैयद अली अब्बास रिज़वी साहब आते हैं, जितने भी मौलाना साहब आते हैं वो उधर पर्शियन में पढ़ते हैं। पर्शियन में पढ़ते हैं। वो तकरीबन मोस्टली जो ईरानी हैं वो स्टूडेंट हैं, कुछ एक दो फैमिली हैं जो परमानेंट रहते हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट हैं। वो भी हमारे साथ तामन करते हैं। कुछ अरबी हैं, तो बाकी मेजॉरिटी हमारी पाकिस्तानियों की है। अच्छा, यहाँ पर अभी जो हमारी कम्युनिटी है उसमें अंदाज़न कितनी फैमिलीज़ होंगी, कितने अफराद बनते होंगे तकरीबन, एक रफ़ आइडिया अगर? रफ़ आइडिया तकरीबन नियरली 400 के करीब है। 400 लोग हैं। 400 उसमें एंड्रोआ के साइड के जो छोटे छोटे टाउन हैं उनको भी शामिल इंक्लूड कर लें तो तकरीबन 400। अच्छा, अब जैसे तादाद माशाल्लाह इंशाल्लाह बढ़ती है और लोग अमूमन ऐसा ही होता है कि मतलब मज़ीद फेक फैमिली से और फैमिलीज़ बनती हैं और बढ़ते चले जाते हैं लोग। तो इन फ्यूचर आपका क्या इरादा है? कि जगह माशाल्लाह आपके पास है काफ़ी, यहाँ एक बड़ा सेंटर है माशाल्लाह और आपने उसको प्रॉपर मैनेज भी किया हुआ है कि लाइब्रेरी का भी अलग है, कंप्यूटर सेक्शन भी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो लोग हैं उनकी मजालिस का भी है, सब आपने अलग अलग किया हुआ है। इन फ्यूचर जब लोगों की तादाद माशाल्लाह बढ़ जाती है तो कुछ जहन में अभी से आपने प्लानिंग की है या अभी? एक हमारे जो मेन आइडिया आ रहा है कि हम एक इंग्लिश मौलाना को जो नए बच्चों के लिए जिनको उर्दू की लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही उनके लिए करें। दूसरा उर्दू का भी मौलाना साहब हैं जो हमारे पाकिस्तान से आए हुए हैं, माई बहन है, वो ओल्ड हैं। हम कहते हैं कि दोनों को एजुकेशन मिले, ये ना हो को एक को एजुकेट करें तो दूसरे बैठ जाएँ। तो हम जो नई जनरेशन उनके नए तकाज़े हैं उनको जदीद तरीके के साथ हम कर रहे हैं, कंप्यूटर के साथ भी अटैच कर रहे हैं। कोशिश है, अल्लाह ताला इसमें मौला बरकत डाले। चंद एक लोगों आपने देखा है कि इधर कुछ भी नहीं था, ये मौला की करम नवाजी है। आप सेंटर आपको देख ही लिया कैसा है माशाल्लाह। इसमें तो अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन की बरकत में जैसे जैसे इजाफ़ा होता जाएगा वैसे वैसे हम इसको बड़ा करते जाएंगे। तो इधर नमाज जुमा का प्रोग्राम होता है, शहादतों का सारे प्रोग्राम, वलादतों के सारे प्रोग्राम होते हैं। कोशिश कर रहे हैं एक दीनी मदरसा बन जाए और जदीद दौर का मदरसा बने जिसमें जदीद दौर के मुताबिक दुनिया और दीन दोनों की एजुकेशन दी जाए, लेडीज़ का भी और जेंट्स का भी। हम उस मौलाना कोई ऐसे ख़तीब को की कोशिश में हैं जो इंग्लिश और उर्दू में हमें मिल जाए तो हम इंशाअल्लाह वो प्रोग्राम शुरू करेंगे। मौला नियत साफ़ हो तो अल्लाह ताला हर मंजिल आसान हो जाती है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ जी नाज़रीन, आपने देखा कि जो यहाँ मुंतज़मीन हैं और उनका भी एक कितना अच्छा माशाल्लाह इनका एक विज़न है कि ये बता रहे हैं कि किस तरह से बुनियादों से इसको तामीर किया गया। उस वक़्त किस कदर मुख्तसर मोमिनीन की जमात थी, बहुत कम लोग थे। अभी धीरे 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 जब आज हमने इसको पूरा सेंटर हमने इसको विज़िट किया, देखा है, जो काबिल रश्क है माशाल्लाह, इन्होंने बहुत ही तरीक़े के साथ इसको मैनेज किया हुआ है। इन फ्यूचर जब यहाँ मोमिनीन की तादाद बढ़ती है तो किस तरह से उनकी तालीम और तरबियत और बच्चों का बंदोबस्त किया जाएगा। यकीनन यहाँ के बच्चे जब इंग्लिश ओरिएंटेड हैं तो उस हवाले से भी आलिम दीन का भी जो है वो एक उनकी अपनी ज़बान में जो है वो उनको एजुकेट किया जाए, हलाल हराम भी सिखाया जाए, उनको मारफ़ अहले बैत अलैहिस्सलाम भी जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, उन तमाम चीज़ों को जो है वो उनकी ज़बान में मुंतक़िल किया जाए। इस तमाम चीज़ों का एक मंसूबा ये माशाल्लाह अपने जहन में रखते हैं। हम भी दुआ करेंगे और आपसे भी गुजारिश करेंगे कि दुआ फरमाएँ कि जहाँ जहाँ पर भी जो मुंतज़मीन हैं और उस पर कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली जनरेशंस को मारफ़ अहले बैत और तमाम फ़िक़्ह अहले बैत वहाँ पहुँचाई जाए, उनकी तौफ़ीक़ात में खैर में इजाफ़ा भी हो और वो अपने मक़ासिद में कामयाब भी हों। तो ये सारा सिलसिला है और जितनी भी गुफ्तगू हो रही है ये एडनबरा के अंदर स्कॉटलैंड में वली ट्रस्ट से जो है वो हम यहाँ पर मोमिनीन से गुफ्तगू कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और यहाँ पर मोमिनीन के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिस तरह से आज़ादारी का सिलसिला जारी है। और हम फिर बार बार कहते हैं कि पूरी दुनिया जहाँ जहाँ पर भी शब तासुआ इस वक्त सैयद शुहदा की आज़ादारी में मसरूफ़ है और गम में डूबी हुई है। हमारे साथ एक मोमिन और हैं, इनकी भी जो एक तासुरात हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। आज शब तासुआ है और
ہر طرف عزاداری ہو رہی ہے، یہاں پر بھی عزاداری کا سلسلہ، اعمال عاشورہ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ کتنے عرصے سے آپ اس سینٹر کے ساتھ مربوط ہیں؟ اس ادارے سے ساتھ 26 سال ہو گئے ہم یہاں سے، تو ماشاءاللہ یہ جو عزاداری ہو رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے، اور بچے بہت ساتھ ہوتے ہیں ہمارے، اور ان کا جو پرورش ہو رہی ہے وہ بہت اچھی ہو رہی ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں ہم کہ یہ جو ہے نا ہمارے 12th امام کے ساتھ ان کو پہچان ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ایمفسائز کر رہا ہوں۔ اور I have been speaking in English most of the time to the kids so that they understand and they recognize the 12th Imam. Very important to understand who we are, where we are, and what we need to do for his arrival, inshallah. انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے گھروں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے اور سوسائٹی کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، جس طرح سے ہماری لینگویج ڈیفرنٹ ہے، یہاں پر جو ہے وہ اس ملک کی زبان ڈیفرنٹ ہے، تو بچے اسکولنگ ہوتی ہے ڈیفرنٹ کلچر میں، گیدر کرتے ہیں دوسروں سے جو ہے وہ ملتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کلچر شیئر ہوتا ہے، تو گھر واپس آتے ہیں تو اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں کہ ایک سینٹر جو ہے اس کے اندر اپنا رول پلے کر رہا ہے کہ کس طرح سے دین و دنیا کو ایک ساتھ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں؟ اس حوالے سے کیا دیکھا آپ نے؟ بیسکلی بچوں کو ہم یہاں لا کے انگریزی میں اٹریکٹ کرتے ہیں زیادہ تر، اور ان کی ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ انگریزی میں ہوتی ہے، سو یہ لینگویج جو بیریئر ہے نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اتنا نہ ہو۔ We make sure that we try and make them understand. Now, obviously, when they're speaking in English, talking in English at home, we try to make sure that the education that they have here is in English, so that they don't, become gumrah. So if they have this connection with the Idara, they have the connection with the Imam, and obviously Karbala and Mecca, inshallah. Sure. We give them that taaleem and give them that education in their heart, so that they can have that connection strong enough, so they themselves can go and find that connection. I went 2 years ago and I have been, changed myself. If I can do it at this age, why not start them at this age? Bring that connection so strong that they will never, ever, ever leave our Imam, our 12th Imam. Inshallah. Thank you very much. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہاں کے جو مومنین ہیں ان کا جذبہ جو ہے وہ قابل دید ہے، اور جس طرح سے وہ دنیا اور دین کو لے کر چل رہے ہیں اور اس کے اندر ایک ویژن رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا ایک ویژن ہے، ان چیزوں کو قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کی نیڈز کیا ہے، اس کے اندر جو لینگویج بیریئر ہے اس کو کس طرح سے کم کرنا ہے، کس طرح سے ان کو ان نظریات اور اس معرفت اہل بیت اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ تعلیم دینی ہے۔ یہ بہت ہی طریقے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ان تمام چیزوں کو مینیج کیا گیا ہے۔ اور اس وقت ہم اینڈربرا میں موجود ہیں، مرکزی امام بارگاہ ولی اثر ٹرسٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصیبت الامام الحسین علیہ السلام۔ ناظرین، اس وقت ہم اسکاٹ لینڈ گلاسگو کے مرکزی جلوس میں موجود ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عاشورہ کا مرکزی جلوس ہے جو کہ ایشلی اسٹریٹ اثنا عشری حسینیہ سے برآمد ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد مومنین و مومنات کی ہے، اور اس میں مختلف کمیونٹی کے لوگ ہیں۔ اس میں پاکستان، ہندوستان، ایران، عراق اور مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے مومنین اس کے اندر موجود ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد اس وقت ہم نے دیکھی ہے، اور مزید جیسے جیسے ٹائم گزرے گا جو ہے وہ لوگ اس کے اندر شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ یہاں کی مرکزی شاہراہوں سے گلاسگو سے گزرتا ہوا واپس جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اور واپس اثنا عشری امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ابھی لوگوں کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے، اور آپ کو جو ہے وہ مزید اور یہاں پر جو عزاداری ہو رہی ہے اس کی زیارت بھی کرائیں گے، آپ کو اپنے ساتھ رکھیں گے ہم، اور یہاں پر جو نوحے پڑھے جا رہے ہیں، ماتم ہو رہا ہے، جس طرح سے یہاں پر سید الشہداء کی عزا جاری ہے،
وہ ان تمام میں جو ہے وہ اپنے ساتھ آپ کو بھی ہم زیارت کرواتے رہیں گے. ماشاءاللہ مینچسٹر میں بھی مائک نکال دو. یا حسین مولا حق امام یا حسن 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 یا حسین مولا حق امام یا
اللہ یا حسین یا حسین. حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے, فلک کے دامن سے آ رہی ہے. مولا حکیمان یا حسن یا مولا حکیمان یا حسن یا حسین مولا حکیمان یا حسن یا حسین لبیک 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 یا حسین. گلاسگو کے مرکزی جلوس سے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ اندر الحسن صاحب, اور ان سے جانیں گے یہاں کے جلوس کے حوالے سے جو ہم ایک عظیم اجتماع دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ایک ولولہ, ایک جوش کے ساتھ اپنی ایک نوجوان نسل کو ہم خصوصی طور سے اس کے اندر حصہ لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. قبلہ سب سے پہلے تو آپ کو تعزیت پیش کریں گے آج کے دن کی. جی اعظم اللہ اجورنا اجورکم انشاءاللہ. ہم آپ کو بھی اور تمام مومنین کرام کو بلکہ تمام امت مسلمہ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اوپر آج تعزیت پیش کرتے ہیں, اور یہ ایک بہت ہی عظیم سانحہ ہے, اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے ہم اس کی توفیق
عطا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق کے سبب سے الحمدللہ آج ہم یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے نام کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے، ان کے پیغام کو عام کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور یہ جلوس اس کا ایک نمونہ ہے چھوٹا سا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے خانوادے کو، اپنے سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لٹا دیا. اور ہم جو ہے وہ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا یہ ایک یہاں پر جلوس کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جلوس جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہ پیس اور سکون اور شانت اور دنیا کے اندر امن کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے. اور یہ جلوس جو ہے وہ اس کا ایک بہت اچھا نمونہ ہے، ذریعہ ہے. اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس سے تبلیغ کس طرح سے ہوتی ہے؟ جو غیر اقوام ہیں، جو کہ مسلمین نہیں ہیں، ان تک کیا ہم یہ میسیج پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ الحمدللہ، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بہترین جو ہے وہ ذریعہ اور طریقہ ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا نام لبیک یا حسین لوگ سنتے ہیں، اور جب جو ہے ماتموں کی آوازوں کو جو ہے وہ سنتے ہیں، اور سینوں کے اوپر جب ہاتھ پڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور لوگوں کو آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. کیونکہ دنیا میں عام طور سے جب بھی کوئی جلوس یا اس طرح کا کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادیانے بجتے ہیں، اور طرح طرح کی جو ہے وہ کہیں کوئی سانگ بجا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ یہاں پر ماتم جو ہے وہ ایک عجیب طرح کی بات لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، اور یہ سوال پیدا کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں، میں نے جس طرح سے میرا آبزرویشن نے دیکھا کہ بہت سے لوگ رک کے پوچھ رہے تھے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، کس وجہ سے یہ آپ اپنے سینوں کو پیٹ رہے ہیں، اور کس وجہ سے آپ جو ہے گریہ کر رہے ہیں، کس وجہ سے آپ جو یہ مارچ جو ہے وہ نکال رہے ہیں. تو یہ بہت حد تک کہ بلکہ یہ بہت الحمدللہ افیکٹو ہے. اور اس طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ ہم کو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور صرف جو ہے خالی آپ اس میں کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک جو نئی یوتھ ہے، یا جہاں پر ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر ایک ڈیفرنٹ لینگویج ہے، تو اس میں ہم ان کے کلچر کے ان کی جو لینگویج بیریئر ہے اس کو ختم کریں، اور اس میں ایک انٹرنیشنل لینگویج میں اپنے سلوگنز تیار کر کے ان کو زیادہ اثر انداز ہوگا؟ یہ بس میں خود بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ کیا جائے، اس میں اگر سلوگنز وغیرہ ہوں، اگر پرنٹ میڈیا کا بھی استعمال کیا جائے، کچھ جو ہے امام حسین علیہ السلام کی احادیث، لیفلیٹس وغیرہ جو ہے وہ دی جائیں، بلکہ بچے جو ہیں تھوڑے چھوٹے 2 منٹ کے پریزنٹیشنز تیار کر لیں کہ کوئی بھی مل جائے تو اس کو جو ہے ایک پھول دے کے، ایک پرنٹڈ جو ہے وہ پیپر دے کے، اس کے بعد اس کو ایکسپلین بھی کر دے کہ ہم اس وجہ سے باہر جو ہے وہ آئیں. امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو ظلم کو ختم کرنا چاہتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہتے تھے، انصاف کو پھیلانا چاہتے تھے، سوشل جسٹس جو ہے وہ لے کے آنا چاہتے تھے. یہ امام حسین علیہ السلام کا اور خاص طور سے شیعت کا جو ہے وہ مین پیغام دنیا کے لیے ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ ایک اور مومن موجود ہیں، یہ یہاں پر خدمت بھی انجام دے رہے ہیں، منتظمین میں سے بھی ہیں. جلوس کے دن سے پوچھیں گے. قبلہ سب سے پہلے یہ بتائیں کتنا قدیم جلوس ہے یہ تقریباً 2005 سے جلوس شروع ہوا تھا، لیکن جو زاداری ہے ادھر سے تقریباً 35 سال سے لگاتار ایسے ہی ہے. جو اس وقت یہ زاداری جلوس باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن 2005 سے یہ زاداری نے حسین روڈ پہ آ کے یہ احتجاج کرتے ہیں، اور مظلوم کربلا کا جو صدا یہ بلند کرتے ہیں. ابھی ہم نے قبلہ کی خدمت میں بھی یہ سوال کیا کہ اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم عزاداری بہت ہی ڈسپلن اور بہت ہی طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں، مگر ہم اپنی زبان میں کر رہے ہیں. تو کیا ہم اس کے اندر ایک ایسے لیفلیٹس وغیرہ بانٹیں دوسری اقوام کے لیے، کوئی ایسا میسیج کہ وہ سمجھ سکیں کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک لینگویج بیریئر ہے، وہ دیکھ تو رہے ہیں ہمیں کچھ کرتے ہوئے کہ کالے سیاہ پوش ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں، مگر کیا کہہ رہے ہیں یہ وہ نہیں جان سکتے. اس کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں آپ؟ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا. یہ اس سلسلہ میں ہماری گفتگو ہو بھی رہی ہے، اور بہت زیادہ اس پہ کام ہو چکا ہے. اور کیونکہ جو اقوام معصومین کوٹس ہیں اس کو انگلش میں پرنٹ کیا جائے تاکہ اقوام عالم کو بتائیں کہ میں مزید کوشش کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ ایئر آپ آئیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے طریقے سے انگلش میں اور آپ کے پرنٹ میڈیا کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور یہ میں گلاسکو کے مومنین کی طرف سے یہ البیت ٹی وی کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ اتنے آپ بیزی ٹائم سے موقع نکالا اور گلاسکو میں آئے ہیں. اور میں مومنین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہدایت کا جو میسج آپ پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں، مومنین ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ البیت ٹی وی کی بھی خدمت کریں،
اور یہ آپ کے تعاون سے یہ البا ٹی وی چلتا ہے اور یہ آپ دل کھول کے ان کی خدمت کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں. میں آپ کا پھر سے نہایت شکر گزار ہوں. بہت شکر گزار ہیں آپ کے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی ناظرین, اس وقت جو ہے وہ گلاسگو کے مرکزی جلوس میں ہم اس وقت موجود ہیں اور لوگوں سے تاثرات علیہ السلام لوگوں سے ان کے عظم اللہ اجورنا باجورکم مصیبتنا امام حسین علیہ السلام. ہمارے ساتھ ایک مومن اور موجود ہیں. قبلہ کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ یوم عاشور ہے, بہرحال امام حسین السلام کی شہادت کا دن ہے. جی ہاں, تو جو میسیج ہم ڈیلیور کر رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں, بس وہی جس طرح کسی نے صحیح کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. تو حضرت امام حسین علیہ السلام, امام علی مقام نواسہ رسول کی اس عظیم تر قربانی کی یاد میں یہاں پہ لوگ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ بھر سے اور ڈاؤن ساؤتھ انگلینڈ سے بھی اور تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں یہاں کے جلوس کی, امام علی مقام کے جلوس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پہ تمام مکاتب فکر کے, یہاں پہ گلاسگو اور اسکاٹ لینڈ کے اہل سنت حضرات بھی گزشتہ عشرہ کے دوران 10 مجالس میں شریک ہوتے رہے ہیں, نیازیں دیتے رہے ہیں اور آج جلوس میں بھی شریک ہوئے ہیں. اس سے اتحاد و یگانگت اور یکجہتی مسلم بھائی چارے کی بھی فضا ہے اور سرکار امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی وہ بہرحال اسلام کی پائندگی کے لیے دی ہے. اور جی ہاں جی, تو اس میں خواتین, بچے, بوڑھے سارے لوگ شریک ہیں اور امام علی مقام کی حال میں ناصر ینصرنا کے استغاثہ کی آواز پہ تمام جی سارے لبیک کہہ رہے ہیں, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. جی ناظرین, کچھ لوگوں کے ہم نے جو ہے اس وقت کامنٹس آپ کو سنوائے, ان کی سوچ ہے جو وہ اس کے اندر مزید اور ابھی آگے مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے جو یہاں پر اقوام عالم ہیں, مختلف قسم کی قومیں ہیں, پوری دنیا سے مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں, تو ان کو کس طرح سے پیغام امام حسین السلام کو پہنچایا جائے. کیونکہ یقیناً ہم جہاں پر بھی ہندوستان میں ہوں, پاکستان میں ہوں, اپنی مختلف زبانوں کے اندر عزاداری کرتے ہیں, مگر یہاں پر ایک انٹرنیشنل پلیس ہے تو یہ وقت کا اہم تقاضا ہے اور وقت کی اہم ضرورت ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج کے اندر اپنی بات کو کنوے کیا جائے تاکہ مور جو ہے وہ افیکٹو ہو اور زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کیا کہنا چاہتے ہیں, ہماری فیلنگز کیا ہیں, آج کے دن کیا واقعہ ہوا تھا, آج کس طرح کا بھیانک ظلم ہوا تھا, آج کس طرح سے سید الشہداء کو اور ان کے اعوان و انصار کو شہید کیا گیا تھا, حتیٰ کہ معصوم بچوں پر بھی رحم نہ کھایا گیا تھا. ان تمام چیزوں کو ہم جب تک انٹرنیشنل لینگویج کے اندر ڈیلیور نہیں کریں گے, پوری اقوام کے اندر جو ہے وہ ایک تیز ترین جو ہے وہ میسیج ہمارا نہیں پہنچے گا. اس کے اوپر ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ جتنے بھی مومن اس کے اندر جو ہے وہ جٹ کے کام کریں. یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے جہاں پر ہم اس وقت ایک پورے ٹی وی اسٹیشن لے کر اور اس کے اوپر خدمت انجام دے رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. تو تمام لوگوں کی, تمام اداروں کی, تمام عزاداروں کی انڈیویجول جو ہے وہ ایک ضرورت, یہ ایک رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ وہ اپنے شعار کو انٹرنیشنل زبان کے اندر جو ہے وہ دنیا تک پہنچائیں. جی ناظرین, ایک مومن اور عزادار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے بھی تاثرات جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے. جس طرح سے ابھی اور بہت سارے جو ہمارے مومنین تھے ان سے مختلف جو ہے وہ امور کے اوپر گفتگو ہوئی. قبلہ سب سے پہلے آپ کو تعزیت پیش کریں گے آج کے دن کی, اور آپ یہاں پر کب سے مقیم ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ مجھے آئے ہوئے یہاں صرف 1 مہینہ ہوا ہے. میں یونیورسٹی آف اسٹارچ کلائٹ میں ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ پروفیسر ہائر ہوا ہوں. اس سے پہلے میں پچھلے 10 سال سے ملیشیا میں تھا, اور جب میں یہاں آیا اور جب مجھے محرم کا بات کرتے ہیں آتے کے ساتھ ہی یہاں محرم شروع ہو گیا 1 ہفتے بعد, اور مجالس جس طرح سے منعقد ہو رہی تھیں, اٹ واز امیزنگ ایکسپیرینس فار می. اور جس طرح سے عزاداری یہاں منعقد ہو رہی ہے بہت ہی اچھے انداز سے, بہت ہی خوبصورت انداز سے, جو حق ہے امام حسین کا وہ یہاں پرسے کی صورت میں یہاں کے لوگ, یہاں کے مقامی لوگ بہت ہی خوبصورت انداز میں ادا کر رہے ہیں. اچھا, یہاں بچوں کے حساب سے جو بچوں کی تربیت ہے, کیونکہ اس حوالے سے دین اور دنیا کے امتزاج کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جو دین کے حوالے سے, جو ہم سینٹر میں بھی گئے تھے وہاں بھی ہم نے بات کی, انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ یہ لائبریری مختص کی ہوئی ہے یہ اس کام کے لیے. اس حوالے سے سوسائٹی, کیونکہ آپ کا شعبہ تعلیم سے وابستہ ہے, آپ پڑھاتے ہیں, تو آپ اس حوالے سے نوجوانوں میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اثرات موجود ہیں کہ وہ دین سے لگاؤ ہے اور سیکھ رہے ہیں تمام چیزیں؟ یوتھ تو میں جلوس میں تو نظر آ رہی ہے. مجھے آئے ہوئے صرف 1 مہینہ ہوا ہے, مگر اس 1 مہینے میں جو میں نے دیکھا, جو
اپنے والدین اپنے بچوں کو ریگولر لے کر آ رہے ہیں امام بارگاہوں میں اور مساجد میں، ان کے بچوں کو تو اویئرنیس ہے، مگر وہ والدین جو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو آنا چاہیے، اسپیشلی اس ماحول میں، اس ملک میں جہاں دین سے دوری اکثریت نظر آتی ہے، لوگ دین سے دور نظر آتے ہیں، مگر یہ ہمارے ادارے جو یہاں قائم ہیں ان کو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان میں ان کو ریگولر آنا چاہیے۔ دوسرا میرا تعلق انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے ہے اور کچھ اسلامی بھی بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں میں، تو جو میں نے یہاں دیکھا ہے اور جو وقت کا تقاضا اس وقت یہ ہے کہ صرف کتابوں کو اور صرف ہم اپنی جو یوتھ کو اگر ہم چاہیں کہ صرف ان پہ چیزیں امپوز کریں تو وہ دور گیا، ہمیں ان کو سائنٹیفکلی طور پہ دلائل کے طور پہ بتانا پڑے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ حسین کا مقصد کیا ہے، یہ ہمیں بتانا پڑے گا اپنی یوتھ کو، کیونکہ وہ دور گیا کہ جو علماء جو ہمارے ذاکرین کہہ دیتے تھے اور بچے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے۔ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہمیں دلائل کے ساتھ اپنے بچوں کو قائل کرنا پڑے گا۔ صحیح، بہت شکر گزار ہیں آپ کے اور آپ کی ان خاص جو نظریات ہیں جس کے اندر ہم ایک دیکھتے ہیں کہ ایک ویژن دیکھتے ہیں اور کہ آپ دور کا بھی اس کی کے اوپر بھی جو ہے وہ نگاہ رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایک نئی جنریشن کو کیسے لے کے چلنا ہے اور ابھی بھی سے بھی آپ مطمئن ہیں الحمدللہ۔ تو انتہائی شکر گزار ہیں آپ کے اور ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں پرسارٹس کریں گے سید سعود آج جی ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہے اور گلاسگو کے مرکزی جلوس جو کہ حسینیہ اثنا عشریہ سے برآمد ہوا اور یہ گلاسگو کا عاشورہ کا مرکزی جلوس تھا اور یہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا بس ابھی تھوڑی دیر میں اختتام پذیر ہو جائے گا حسینیہ اثنا عشری امام بارگاہ گلاسگو میں۔ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد کس طرح یہ گھر فاطمی ہوا، ہر فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ آج 1300 سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 1300 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس ظلم کی اندھیری رات کا۔ یزیدیت نے اپنے پن پلائے، یزیدیوں نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم آل محمد کو زیر کر لیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بنو ہاشم کا خون ہے، یہ بنو ہاشم کا خون کبھی کسی سے زیر نہیں ہوا۔ یہ وہ آل محمد ہیں جن پہ اللہ کہتا ہے درود بھیجو، ان پہ تم بھی اور میں بھی۔ یہ وہ آل محمد ہیں کہ ان پہ درود بھیجنا عبادت ہے۔ یہ وہ آل محمد ہیں کہ جن کے اللہ نے خود اپنے بنا کے بھیجے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کا اجر رسالت دینے کا، اجر دینے کا ہر ایک کو حکم دیا اور ہر ایک کو کہا کہ غدیر میں کہا کہ اگر اے رسول تو نے یہ کام نہ کیا تو سمجھ لو کہ تمہاری آبادیں نہیں ہیں۔ غدیر میں یہ ثابت ہو گیا کہ دین مکمل اس وقت ہوا تھا جب غدیر میں من گن کا مولا کا لفظ بولا۔ لیکن ہائے ریشومیہ کسی، ہائے وہ مسلمانوں، یہ غدیر کا مال، غدیر میں ہسپلنگ جس کا کیا، اور مسلمانوں جس کو پاک رسول نے خود کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ حسین و منی وانا من الحسین، یہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ کیسا مسلمانوں نے حسین کو رسول سے سمجھا، رسول کو حسین سے سمجھا۔ آج کربلا کے میدان میں تپتی ریت پہ علی اصغر لاشا دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ بچہ بچہ تیرا غالب نکلا، پڑا وقت تو اصغر بھی ابو طالب نکلا۔ آج تو اصغر سے لے کے اکبر تک، اکبر سے لے کے عباس تک، عباس سے لے کے قاسم تک، ہر ایک بنو ہاشم نے بتا دیا کہ جب دین پہ بنائے تو ہم دین پہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج کا مسلمان سوچ لے اس بات کو کہ جب بھی کبھی دین میں آئے گی تو ہم انشاءاللہ آج تجدید عہد کرتے ہیں 10 محرم کو کہ جب ضرورت پڑی ہمارے خون کی، جان کی، مال کی تو ہم دین کے لیے حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ اپنی جان کا نذرانہ بھی دیں گے، مال بھی دیں گے اور ہر حالت میں دین کو اس طریقے سے بچائیں گے جس طرح پاک بی بی زینب نے چادریں دے کے بچایا۔ ہماری عورتیں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے اسلام کو اس طریقے سے اس دین کو بچائیں گے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہم نے ہر وہ کام
جو ہمارے بس میں ہوگا انشاءاللہ ہم کریں گے. آج ہم تجدید عہد کرتے ہیں. کربلا اصل میں مر گئے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. السلام لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اجرکم اللہ. ماتمیوں کا ادھر آئیے ماتمی. گلیسگو کا مرکزی جلوس حسینیہ اثنا عشریہ سینٹر میں جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل کی جانب رواں ہے, اور ابھی کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ جلوس جو ہے وہ تمام ہو جائے گا. اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہم نے پورے راستے جو ہے وہ کوریج کی, پوری کوشش کی کہ اس کے اندر جس طرح سے عزاداری کی جا رہی ہے, جس طرح سے بوڑھے, بچے, نوجوان, ہر عمر کا اور ہر طبقے کا اور مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگ, مختلف نیشنلٹیز رکھنے والے لوگ جس جوش و خروش کے ساتھ اس میں شامل رہے, وہ تمام چیزیں ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ آپ کو اپنے ساتھ رکھیں اور آپ کو بھی جو ہے وہ ہم زیارت کراتے رہیں. تو یہ اس وقت آپ کے سامنے ہے اثنا عشریہ امام بارگاہ گلیسگو کا مرکزی, اور یہ جلوس واپس پہنچ گیا. تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.